بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم اسلامیات لازمی کا باب دوم اسلامی تشخص پڑھ رہے ہیں، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اور ارکان اسلام میں کون کون سے جو ہیں وہ رکن شامل ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس حوالے سے جو ہے اگر ہم پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کے اس سارے جتنا ہم نے اسلامی تشخص کا یعنی تعارف دیکھا، پھر ارکان اسلام کا تعارف، کلمہ شہادت، پھر نمازوں کے حوالے سے، تو اس میں سے جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچنز جو ہے وہ آپ کے بہت سارے بن سکتے ہیں، جیسے اسلامی تشخص سے کیا مراد ہے، پھر کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ ارکان اسلام میں جو ہے وہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، پھر نمازیں جو ہیں وہ نمازوں کی کیا فوائد ہیں، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے کوئی آیت لکھیں، کوئی حدیث لکھیں، تو یہ سارے شارٹ آنسر کویسچنز جو ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ روزے کا ٹاپک ہے کہ روزہ جو ہے وہ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ پہلا کلمہ شہادت یعنی گواہی دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دینا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نماز ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اب روزہ آ گیا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور جس طرح سے نماز ہم پر جو ہے وہ فرض ہے، اسی طرح سے روزہ بھی جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر ایک مسلمان غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان مبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو ہیں وہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں کیے، بلکہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، اور تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے ایک تو ہم مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ روزے ہم سے پہلے قوموں پہ فرض کیا، اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا رکھا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے عام معنوں میں ہم اس کو جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی بچنا کسی چیز سے۔ اور جب ہم اس کے مفہوم دیکھیں گے، پورا تقوی کا اگر ہم معنی سمجھنا چاہیں تو وہ دراصل انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو برائیوں سے روک لیتی ہے اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب کر لیتی ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت اور ایسا خوف ہو کہ جس سے انسان جو ہے وہ برائیوں سے رک جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، تو یہ انسان کے دل کے تقوی کی کیفیت ہے۔ اب یہ اسی طرح سے آپ کو سوال آ سکتے ہیں کہ روزے سے کیا مراد ہے، پھر یہ کہ روزہ جو ہے وہ اللہ نے کن پر فرض کیا، پھر یہ کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، پھر اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ روزے کا مقصد کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو شارٹ آنسر کویسچنز جو ہیں وہ اس میں سے آ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ ضبط نفس کی ہیڈنگ آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، تو ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ ضبط نفس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو دل کے تقوی، جب دل میں تقوی ہوتا ہے، جب دل میں یہ دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں برائیوں سے رک جاؤں اور نیکیوں کی طرف بڑھوں،
تو یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے اندر اپنے اوپر جو ہے وہ سیلف کنٹرول حاصل کرے، یعنی اپنے نفس کو جو ہے وہ برداشت کرنا سیکھے، اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پا لے انسان۔ اور اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس پہ قابو پائے۔ یعنی انسان دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے کہ اچھا یہ کر لیں یا وہ کر لیں، یا جس طرح نماز کا وقت ہے ہمارے دل میں آتا ہے کہ اچھا ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی نہیں ہم پڑھتے، ہم تو یہ بات پڑھ لیں گے، یا ابھی تو دل نہیں چاہ رہا۔ تو یہ جو ہمارا دل نہ چاہنا ہے، جو ہمارے دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے، جو ہمارے نفس میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اس پر قابو پانا، کہ انسان جو ہے اس پر اتنا قابو پا لے کہ وہ ہمیں نیکی، خواہش نفس جو ہے وہ ہمیں نیکی کے راستے پر لے کے جائے اور برائی سے جو ہے وہ ہمیں بچا لے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ انسان جب رمضان میں جو یہ ہم نے کہا نا کہ اس کا مقصد یہ کہ پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور روزے کے ذریعے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہی سیکھتے ہیں۔ کہ دیکھیں ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی کھانا پینا جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا رزق ہے، اور لیکن وہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے جو ہے وہ روک دیا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اسی طرح سے جو روزے میں ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ یعنی اپنے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وہ وقت دیا ہوتا ہے روزوں کا، اس میں جو ہے وہ ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم بھوک پیاس تو برداشت کر لیں، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے، لیکن اس حالت میں بھی جو ہے وہ ہم باقی گناہ، جھوٹ، دھوکہ دہی، غیبت اور یہ سارے کام کریں تو پھر ہمارا روزہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ پھر یہ کہ روزوں کے ثواب کے حوالے سے یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے جو ہیں وہ روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو عمل ابن آدم یضاف حسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالیٰ الی الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ میں روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس سے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر یہ جو روزے کا جو ماہ رمضان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بہت سارے جو ہے وہ فوائد رکھے ہیں، کہ جس طرح انسان سب سے پہلے تو یہی کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، یعنی ضبط نفس سیکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو انسان کو دوسرے انسانوں کی ضروریات اور ان کی بھوک پیاس کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی چیز پر انسان کو گزارا کرنے کی جو ہے وہ اہمیت پتہ چلتی ہے، اور ایک ہی وقت میں جب تمام لوگ جو ہیں وہ روزے سے ہوتے ہیں تو آپس میں ہمارے اندر بحیثیت مسلمان محبت اور اخوت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور روزہ جہاں ہمیں روحانی طور پہ بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں جسمانی طور پہ بھی ہماری صحت جو ہے وہ جب ایک ماہ یہ ہمارے کھانے کی یہ پریکٹس رہتی ہے کہ ہم صبح صادق میں جو ہے وہ کھاتے ہیں اور پھر غروب آفتاب کے بعد کھاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے جسمانی بھی صحت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ رمضان مبارک اور قرآن حکیم
تو یہ بہت جو ہے وہ اہم بات ہے، اور یہی اصل بات ہے رمضان کی اہمیت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جو 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ، یعنی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو چنا، تو اسی لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ہے وہ اہمیت اور اس کی برکت اور فضیلت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور روشن نشانیاں، من الہدی، ہدایت سے، والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اتاری ہے ہمارے لیے، اس سے ہم فیض یاب ہونا چاہتے ہیں اور سیدھے رستے کو پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے تاکہ ہم اس مہینے میں وہ تقوی حاصل کریں، وہ قوت حاصل کریں، وہ ضبط نفس حاصل کریں، جس سے جو ہے وہ ہم قرآن کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو سمجھ سکیں۔ پھر رمضان کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں ہم پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی دولت سے نوازا۔ 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ پاکستان آزاد ہوا، اور اس طرح سے یہ مبارک شب جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس مملکت خدا داد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔